الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صاحب صدر گرامی قدر واجب الاحترام علماء کرام بزرگوں دوستوں عزیز نوجوان ساتھیوں، سب تو پہلے میں حضرت محتمم صاحب مد ذلہ دا شکر گزار ہاں جو انہیں میں کو اس بابرکت محفل دے اندر اور جتھا سارے بزرگ اکابر استاد العلماء فاضل دیوبند مخدوم العلماء حضرت مولانا غلام قادر صاحب نور اللہ مرکزہ دے گلشن دے اندر میں کو موقع عطا کیتے، اللہ پاک حضرت مولانا غلام قادر صاحب نور اللہ مرکزہ دی قبر کو منور فرماوے، انہیں دے درجات کو بلند فرماوے، اور انہاں دے بیٹے جنہاں میں کو موقع عطا فرمائے اللہ پاک انہاں دی عمر دے اندر برکت عطا فرماوے. محترم بزرگوں، جس طرح مدارس عربیہ دے اندر بچے نو قرآن و حدیث دی تعلیم دیتی ویندی ہے، قرآن و حدیث دی تعلیم دے نال نال مدارس عربیہ دے علماء دی خواہش اور کوشش اے ہونی ہے جنہیں سارے دوست دنیاوی کاروبار دے اندر مصروف تے مشغول ہیں، انہاں تک بھی ایسا دین دا پیغام پہنچاؤں، انہاں تک بھی اللہ تے اللہ دے رسول دا فرمان پہنچاؤں. تو وقتاً فوقتاً او دین دے جلسے اور دین دا محفلہ منعقد کرنن، عوام الناس دی خیر خائی اور ہمدردی واسطے. لیکن افسوس صد افسوس اس موجودہ دور دے اندر جس وقت کوئی دین دا جلسہ دین دی محفل منعقد تھی دیئے، اکثر لوگ انہیں تے تشریف نہیں لے آندے. اگر کوئی دوست اپنی مصروفیت آرام سکون چھوڑ کے تشریف لے آمن، پھر او توجہ دے نال مہمے نہیں گل سن دے نہیں،
جڑے ویلے واپس ہٹ دن آپس دے اندر عجیب و غریب گفتگو بن کے کریں یار کوئی مولوی کچھا دے کوئی مولوی کچھا دے ساکو تو دین سمجھ بھی نہیں آنا. اصل بات ہے جو دین تو کو ساکو مل گئے گھر بیٹھے بٹھائے کچھ اس واسطے سارے نزدیک دین دی کوئی قدر نہیں, دین دی کوئی قیمت نہیں, دین دی کوئی حیثیت نہیں. میں تینوں اج پیغام دیون واسطے آیا اے اللہ دا دین سارے تک بڑی تکلیف نال آئے, بڑی قربانی نال آئے, بڑی مشقت نال آئے. علماء نے کئی مرتبہ تو سنیا ہو سی جو اللہ پاک نے اپنے دین دی خاطر 1,24,000 کم و بیش پیغمبرے کو بھیجے. سارے انبیاء اللہ دی زمین دیتے آ کے صرف اور صرف اللہ دے دین دی تبلیغ فرمے دے رہ گئے. اللہ دے نبی دین دی تبلیغ فرمے دے ہم ان وقت دے لوگ نے کو تکلیفہ دینے ہم حتیٰ کہ اللہ دا قرآن مجید فرمے دے وَمَا يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. کچھ نبیے کو نے لوگیں یعنی اپنے امتیں ناحق طور دوتے قتل کر دیتا. تو جس وقت اس زمین دوتے ظلمت, جہالت, اندھیرا, تاریکی, لوگ جہالت دی وجہ تو بھتے دی پوجا کر رہے ہیں, کچھ لوگ آگ دی پوجا کر رہے ہیں, کچھ لوگ اپنے بچے یعنی لڑکے کو زندہ زمین دے اندر دفن پہ کریں. تو پھر اللہ پاک نے اپنے آخری نبی, محبوب نبی, خاتم النبیین نبی محمد الرسول اللہ کو اس زمین دوتے بھیجا. تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ دے دین دی تبلیغ شروع فرمائی. آپ تبلیغ فرمینے ہم اون وقت دے لوگ یعنی مکے دے مشرک تے کافر ابو جہل بدبخت آپ کو تکلیفہ دینے ہم, لیکن اللہ دا نبی ساری زندگی تکلیفہ برداشت کرے نہ رہ گئے, اللہ دے دین دی تبلیغ فرمے نہ رہے. اللہ زندہ باد. آخر بچے نے پجاری تکلیفیں دے دے کے ناکام ہو گئے. کافر نے سردار نے اجلاس بلائے, مشرکین مکہ سارے جمع ہوئے, مشورے بیٹھا کرنے میں کیا کرنا چاہیے. جینا ہر بات طریقہ استعمال کیتے سے ناکام ہو گئے. کوئی کافر کوئی رائے بٹھانے میں, کوئی کافر کوئی مشورہ بٹھانے میں نبی صحیح دے بارے, لیکن ابو جہل بدبخت کیا دے میں نہیں رہے ہیں سوا قتل کرنے دے کوئی چارہ نہیں. مسلمانے دے بادشاہ محمد الرسول اللہ کو بس قتل کر دے, ساری سرداری پچھی مگرنا, ساری سرداری ان قریب ختم ہو گیا. روایات اندر آبے این گال تے کافر متفق تھیں, فیصلہ کیتے نے کٹھے تھیں. ایک روایت ہی جاندے 80 کافر جمع تھے, بھی روایت ہی جاندے 100 کافر اکٹھا تھے. فیصلہ کیا کر گئے, رات دی تاریخی دے اندر تلوارہ چاہ کے ون کے مسلمانوں دے بادشاہ محمد الرسول اللہ دے گھر دا گھیرا دے سو جنہیں بڑے بہراسی قتل کر دے سو. تو کافر اپنے مضموم ارادے دے نام رات دی تاریخی تلوارہ چاہ کے ون کے محمد الرسول اللہ دے گھر دا گھیرا دیتے ہیں. جنہیں کافر گھیرا دیتے
اللہ دی رحمت جوش ہی چاہیے، اللہ دی رحمت جوش ہی چاہیے۔ اللہ پاک نے جبرائیل امین میں بھیجے، من جبرائیل میرا محبوب نبی، میرا خاتم النبیین نبی، میرے رحمت للعالمین نبی، میرے دین دی تبلیغ فرمینا، انہوں کافر تکلیفہ نے تکلیفہ کا برداشت کرے نہ رہے گے، لیکن اج کافر جمع ہو کے میرے محبوب نبی نو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے محبوب نے میرا فیصلہ سنا، میرا محبوب راتی رات گھر چھوڑ دے، وطن چھوڑ دے تو ہجرت کر کے چل جاوان۔ جبرائیل امین آئے رات کی تاریکی دے اندر محمد رسول اللہ دی خدمت اقدہ دے اندر رب ذوالجلال دا فرمان پہنچائے۔ سنا محمد رسول اللہ، اللہ پاک فرما رہے ہیں میرا محبوبہ رات ہی رات گھر چھوڑ دے، وطن چھوڑ دے، تو ہجرت کر کے چل جاوان۔ اے مسلمانوں، رات ہی تاریکی دے اندر محمد رسول اللہ گھر کو پیا چھوڑیں دے، لیکن سنا جبرائیل نے فرمایا جبرائیل میں گھر چھوڑن واسطے تیار ہوں جو خدا نہ ڈرے، لیکن تو آپ اپنے سے نہیں، چاروں طرف کافر موجود ہے۔ جبرائیل عرض کریں دے سونا اللہ پاک نے تیرے میں جوڑن کا طریقہ بھی فرما چھوڑے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوبہ اپنے نبوت والے قدمے دے تلو مٹی چاہ کے نے کافر بھائیمانے دے موج سٹ مٹی سٹڑ تیرا کام میں، انہیں کافر بھائیمانے نو اندھا کر دے ورمائے خدا دا کام میں۔ حضور سائیں فرمائے جبرائیل تم آپ بھی آدھے سائیں نہیں جو چاروں طرف کافرن میں مٹی کیرے پاسے سٹے ساں۔ جبرائیل عرض کرانے سونا تم مٹی سٹتے صحیح۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوبہ اگر مارن والے چاروں پاسوں موجود ہیں، میں بچاون والا خدا بھی چاروں پاسوں موجود ہوں۔ تو مٹی سٹتے صحیح۔ مسلمانوں محمد رسول اللہ اپنے نبوت والے قدمے دے تلوں مٹی چاہ کے انہیں کافر نے موج پہ سٹینر جلے مٹی سٹی نے کافر اندے ہو گئے، ایک دوجہ دوتے بدے ٹھانر، ایک دوجہ کو بدے مرہنر۔ اللہ پاک نے فرمائے میرا محبوبہ چل جلدی کر چل، دیکھے آپ کو پہ مرہنر، اے آج نہیں پہ مرہنے، میں خدا نے انہیں بارے فیصلہ کر چھوڑے جرا تیرے گھرانے دا دشمن ہو سی، میں خداؤں کو ساری زندگی اپنے ہتھوں کو ڈبے میں راسا۔ میرا محبوبہ تو چل سونا کملی والا رات دی تاریکی دے اندر اللہ دے دین دی خاطر، وہ جڑا دین ساکو سمجھ نہیں آتا وہ کیڑا دین ہے؟ آہستہ آہستہ کہے مطا ابو جان سن گنے مک گئی میں سننیا مک گئی، دیکھو دین دا پتہ ہی کہے نہیں۔ اور کافر بیمان بیٹھے کھرن یہود و نصارہ ہیں اربے روپے دے پہ خرچ کریں جو کئی طریقے جو دین مٹ بنجے، اسلام مٹ بنجے، کلمہ مٹ بنجے، قرآن مٹ بنجے، اربے روپے دے تے مسلمان آہستہ اسلام مفت مل گئے نا۔ یہ تو رب ذوالجلال دا سارے اتے احسان عظیم ہے جو اللہ پاک نے سکو مسلمانوں دے گھر پیدا کیتے سی گھر تے اساں اپنے بزرگیں آباء و اجداد یعنی باپ دادے نے کلمہ سنے تے سن کے فرنٹ سیٹ تے آئے بیٹھی باقی تے ٹھوار بیٹھن دے بزرگیں کے کلمہ سنے سے تے سن کے پڑھے سے تے بڑھ گئے ہیں۔ تجھے کلمے دی قدر دا پتہ کیوں لگ رہے دین دا پتہ ہی کہیں نہیں آج مسلمان کو ہے۔ نبی سے سارے زندگی تکلیفہ اٹھائیں چھوڑا گھر چھوڑی میں دے گھر چھوڑنا آسان تھا، گھر کرے باہر تشریف لے آئیں آپ رات دی تاریکی دے اندر کعبۃ اللہ تے نگاہ مبارک فرما کے روندے کھڑن روندے فرمے میں کھڑنا ہے کعبۃ اللہ میں کو تیرے نال بڑا پیار میں نو کافر تکلیفہ میں آمد تکلیفہ برداشت کرے نہ پیامی کرے نہ روا، لیکن اج اللہ دا آڈر آ گئے میں تینوں چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سونا را کے
کعبۃ اللہ کو الوداع پیا دے چلیا گئے جبرائیل نام فرمیندن جبرائیل رات دا ٹائم ہے کیڑے پاسے جاواں جبرائیل عرض کرنے سونا پریشان ہونے دی کا ضرورت نہیں میں نو اللہ پاک نے تیرے جاون دا راستہ بھی فرما چھوڑے مسلمانوں رات دی تاریکی دے اندر جبرائیل امین محمد رسول اللہ دا ہاتھ پکڑ کے تے صدیق اکبر دے دروازے تے لے گئے عرض کھڑا کرنے سونا اللہ پاک نے فرمائے میرا محبوبہ اکیلا سفر نہ کری اپنے شہر کو نہ اللہ کے سفر کری سونا صدیق اکبر دی کنڈی کھڑا کٹ کٹیں دے کیجنا خوشبخت جمانے صدیق اکبر جنہیں دروازے تے ہجرت والی راہ سونا مصطفیٰ خود چل کے گئے اج دنیا میں سکھ دیئے یا اللہ سکو نبی سید روضہ اتر دا ایک دفعہ دیدار تکرا لیکن صدیق اکبر کیجنا خوشبخت جمانے کنہ ظالم ہے کہ صدیق اکبر کے غاصب دے درد کیا کھڑے نبی صحیح غاصب دے وہ کیویں غاصب ہے کہ حضرت علی کنے خلافت کس کی دیا بی بی فاطمہ بطول کنے پاک کس کی دیا اج سنی من جلے مسلمانے میرے پیر صدیق اکبر کو خلیفہ بنائے ترائے نمہار ممبر رسول دے اعلان فرمیندہ رہے گئے ترائے نمہار سبحان اللہ سبحان اللہ کیا لوگوں میں ابو بکر خلیفہ نہ بننا میں ابو بکر خلیفہ نہ بننا میں ابو بکر خلیفہ نہ بننا کسی اور نو تسی اپنا خلیفہ بناؤ میرا پیر علی مجمع عام نے اندر کھڑا تھی کہ اعلان فرمے دے اے ابو بکر صدیق ساڑھے تین دا امام بھی تو ہوئی ساری دنیا میں امام بھی تو ہوئی تے پاک محمد خود مسلح تے کھڑا گئے ساڑھا رہنما تو ہوئی ساڑھا مقتدا تو ہوئی ساڑھا پیشوا تو ہوئی مسلح تے ابو بکر صدیق کو سونا مصطفیٰ کھڑا گئی میرے پیر صدیق اکبر دی خلافت دی تصدیق علی المرتضی کر گئی ایک غاصب نہ آکھی جلے دنیا تے بننے لگے ابو بکر صدیق وصیت پیا فرمے دے میرے بیٹے کو بلاؤ بیٹا حاضر خدمت ہو گئے ابو بکر صدیق فرمے دے بیٹا میں ابو بکر دنیا تو جا رہا میں نو نمے کفن نے من دی ضرورت نہیں میں نو پرانی چادر دے اندر لپیٹ کے دفن کر دیوائے بیٹا حضرت پجان سن لوگ کیا اکسن ابو بکر صدیق فرمے دے بیٹا نما کپڑا وہ استعمال کرے جرا دنیا نے تیراونے میں ابو بکر تے دنیا تو جا رہا میں نو نمے کفن نے من دی ضرورت نہیں میں نے پرانی چادر دے اندر لپیٹ کے دفن کر دیوائے میرا بیٹا میری فلا زمین دا ٹکڑا بیچ کے یا میں خلافت کے دوران بیت المال جو وظیفہ لینا رہ گیا حساب کر کے تے واپس کر دیوائے تاکہ میں ابو بکر دی طرف خدمت مفت ہو جاوے جیرا ابو بکر صدیق خلافت والا وظیفہ واپس پیا کریں دے او غاصب خبردار میرے پیر صدیق اکبر تھے نبی سیدی جماعت تھے نہ شک کری نہ سب کری جنہیں نبی سیدی جارے تھے سب کی تھے ابو بکر صدیق تھے تبرہ کی تھے اللہ دی قسم ہے اللہ پاک نے انہیں شکلہ تبدیل کر چھوڑے دور جنہیں پتہ لگ دے نبی سیدی جماعت تھے شک تھے سب کرنے والا ہم آپ آئے شکلہ تبدیل ہو گئے توجہ کر شمن شاید فرمے میں نبی سید روضہ اتر تھے روزانہ درود و سلام پڑھتا ہم ابو بکر صدیق تے فاروق اعظم دی میں شان بیان کرے نہ ہم میرا معمولہ شاید فرمے ایک نماری جوان آگئے میری دعوت کی تھی میں ان دی دعوت قبول کی تھی عرب دا رواج ہے اگر کوئی دعوت کرے تو عرب تو شکر ہی کہیں کی تھی عرب دا رواج اگر کوئی دعوت کرے عرب
شاید فرمیندے میں انہی دعوت قبول کی دیئے جمان میں کو اپنے نال لے گئے جیرے والے میں انہیں مکان تے پہنچا شاید فرمیندے اٹھائیں آدمی کو پہلے کنے موجود آ لوہائیں مل کے میں کو پکڑ کے میری زبان شاید فرمیندے انہیں کٹ کی دیئے میں کو ایک نے چاوانے اپنی زبان نہیں ودت النبی سید روضہ کرتے درود و سلام پڑھتی ابو بکر صدیق تے فاروق اعظم دی شان بیان کرنی چاوانے اپنی زبان نہیں شاید فرمیندے زبان کٹوا کے میں چلتے نبی سید روضہ کرتے پہنچا شاید فرمیندے درود و سلام پڑھن شروع کی تمی درود و سلام نہیں پڑھ سکتا میں شاید فرمیندے ابو بکر صدیق سے فاروق اعظم دی شان بیان کرنے کی کوشش کی تھی ابو بکر صدیق سے فاروق اعظم دی شان بیان نہیں کر سکتا شاید فرمیندے میرے اکھائیں جو آنسو جاری ہو گئے میں رونا کھڑا شاید فرمیندے رونے رونے شام ہو گئی ہے رونے رونے رات ہو گئی ہے شاید فرمیندے رونے رونے میں کو رات کو نیند آ گئی ہے شاید فرمیندے جب میں نے نیند آئی ہے میں دیکھ لیا محمد الرسول اللہ تشریف لے آئیں مسئلہ سنی من مسئلہ علماء موجود ہیں اگر کہیں کئی خوش نصیب کو نیندر دی حالت دے اندر نبی سیدی زیارت نصیب تھی وے کہیں سوچی نہ شک نہ کری تے کہیں کہیں پوچھی نہ کہ پتہ نہیں نبی صحیح ہو سکتا نبی صحیح فرمیدن میں محمد رسول اللہ اپنے امتی مومن مسلمان کو اصلی شکل مبارک زیارت نصیب کر دینا نبی صحیح فرمائے شیطان مردود میری شکل مبارک نہیں آ سکتا اگر کئی خوش نصیب کو کریں زیارت تھی وے سوچی نا تو شاید کیا فرمے دے جن میں کو نیند رہیے نبی صحیح تشریف کھیلنا میں کو فرمیدن شاید ہاں کیوں پریشان شاید فرمیدے میں یاد کی دیئے یا رسول اللہ میں روزانہ تو انے روزہ کر دیتے تو درود و سلام دے تحفے پیش کرے نامی تو انے شارن ابو بکر صدیق تے فاروق اعظم دی شان بیان کرے نامی اجوں بدلے دے اندر میں اپنی زبان کٹوایا شاید فرمیدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائک نے زبان گتھیے کھن کے اپنے ہاتھ مبارک نال شاید فرمیدے میرے منہ رکھی نے شاید فرمیدے جلے میں صبح بیدار تھیا میں دیتا میری زبان ٹھیک ٹھاک ہو گئی شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان صحابہ عظمت صحابہ شاید فرمیدے وقت میں نبی سیدی ذات اقدس دے درود و سلام دے تحفے پیش کرے ماکھنا پردہ کھڑا ابو بکر صدیق دے فاروق اعظم دی شان بیان کرے نہ کھڑا مدت گزر گئی ہے شاید فرمیدے وقت کی جوان آ گئے میں نے دعوت کی تھی اس میں انہی دعوت قبول کی تھی شاید فرمیدے جوان میں نے اپنے نام لے گئے جنہوں نے میں انہیں مکان دوتے پہنچا میں لیتا مکان اوہوئے جتو زبان کٹوا گیا آمی لیکن صاحب دعوت تبدیل ہے مکان صاحب دعوت تبدیل شاید فرمیدے میں کو جوان نے بٹھائے میری بڑی خدمت کی تھی اس میں کو دعوت کھلائی اس بڑا کھانا کھوائے جلے میں فارغ تھیا توجہ کری جلی گل کرنا چاہتا توجہ کری شاید فرمیدے جلے میں فارغ ہویا میں اجازت طلب کی تھی میں کمرے کے لئے باہر آ گیا شاید فرمیدے جوان بھی میں نے نال باہر آ گئے جب نے باہر آئے میں اجازت طلب کی تھی جوان نے میرا ہاتھ پکڑ کے میں نے نال والے کمرے دے اندر لائے گئے شاید فرمیدے جب میں نال والے کمرے دے اندر داخل تھیا میں دیتا کمرے دے کونے دے اندر ایک باندر جرا زدیر نال متھا بیٹھے جوان رو کے آدھے شیخا
جڑے دیوار دا تو زبان کٹوا کے گئی اللہ پاک نے دی شکل تبدیل کر چھوڑیے خبردار نبی سہی دے جارے تے شک نہ کری ابو بکر صدیق دے بارے شک نہ کری ابو بکر صدیق بڑے شانے والا جمال بھی جنہیں تحت ہوتے سونا کملی والا کیا کھڑے عرض کھڑا کریں دے یا رسول اللہ حکم حضور صحیح فرمیندن میرے یارا اللہ دا ڈرائے راتی رات گھر چھوڑ کے چلے ونجو ابو بکر صدیق نبی صحیح دے گھٹے گھر چھوڑی سواری سے بٹھائے مختصر پیا کرنا جو علماء حضرات تھوڑے بے بزرگ موجود ہیں انہوں نے بیانات تھی ابو بکر صدیق نبی صحیح دے کٹھے کھار چھوڑی میں دے محمد الرسول اللہ کو سواری تھے سوار کر کے ابو بکر صدیق رات اٹھنے پہاڑی سفر پیا کرے لے جتنے تک سواریاں چل سک جان ابو بکر صدیق نے محمد الرسول اللہ کو سواری تھے سوار کی تھے جتنے سواریاں نم چل سک جان ابو بکر صدیق نے محمد الرسول اللہ کو اپنے کندھے تو سوار کی تھے مسلمانوں او دیوار کا جو جوان سوار کر کے گئے اللہ کی قسم آج تک واپس نہیں آیا آئے وہ پانچ دیکھ نبی صحیح دے کٹھے بہشتے چا آرام فرما رہے بہشتے یا کوئی نا میں نہیں پیادا نبی صحیح دا فرمان ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ نبی صحیح فرمائے میرے بیت تے میرے منبر یعنی میرے گھر تے میرے منبر تے درمیان والا حصہ جنت کے ٹکڑے جو ایک جنت کا ٹکڑا ہی ابو بکر صدیق تے میرے پیر فاروق اعظم نبی صحیح دے کٹے بہشتی جارام بے فرمائے دنیا دے مسلمان بن کے درود و سلام دے تحفے کڑے پیش کریں وہ انسان نہیں کڑے کھڑے دے اور نوری فرشتے صبح و شام ہر لمار لادا وہ نبی صحیح دے روایہ کرتے درود و سلام کڑے پڑھتے ہیں بس کر ہم لوگ بیٹھ رہے ہیں منظر کیا ہو سی منظر سبحان اللہ دلے ابو بکر صدیق تے کندھے دوتے سونا کملی والا سوار ہو سی مسلمانوں کیا منظر ہو سی ابو بکر صدیق چلتا بھی نے رات دا ٹائم ہے جنگل بیابان غار آگئی حضور صحیح فرمیندن میرا یارا رکمن اللہ دا ڈرے غار دے اندر ترائنی تے ترائی راتی گزارنے ابو بکر صدیق عرض کریں دے سونا تو سائی تھیں بیر تشریف رکھو ایتا جنگل بیابان دی غارے اندے اندر کوئی مودی حشرات موجود نہ ہوگن میں ذرا غار تھا ملاحظہ کر لے وہاں رات دی تاریخی دے اندر ابو بکر صدیق غار دے اندر داخل ہو گئے غار دی صفائی پیا کریں دے غار دے اندر گوروں تے کھڑا موجود ہیں وہ کرتا پھاڑ پھاڑ کے بند بٹھا کریں دے ایک کدی گور رہ گئی واپس آ گئے آکے عرض کریں دے یا رسول اللہ اندر تشریف لے آؤ حضور سے غار دے اندر داخل ہو گئے جلے اندر داخل ہوئے ابو بکر صدیق عرض کریں دے یا رسول اللہ تو ساتھ تھک کے آیا ہو پہاڑی سفر کریں رہ گیا ہو میرا مشورہ ہے میری چھوڑی دے اندر کچھ دیر آرام فرما گلو سونا کملی والا ابو بکر صدیق دی چھوڑی آرام فرما مسلمانوں نبی صحیح کو ندر آ گئی او کافر گھیرے دے من والے تلاش پتے کریں تلاش کریں ابو جہل آدھے ابو جہل کھڑو ہیک مسلمانے دے بادشاہ دا ایک وڈا یار ہے وڈا یار میں کو اوندا پتہ کران دے او گھر ہے سمجھ نہیں بھی آئی ابو جہل منی کھڑے ابو بکر صدیق کو ابو جہل نبی سیدہ یار من گئے وڈا کافر
تے 15ویں صدی والا کلمے پڑھن دے بعد غاصب کھڑا دے ابو جال منی کھڑے مننے ساؤں دے در تے پتہ کرن گئے ایک دفعہ نہیں جنہوں نبی صحیح معراج تو واپس آئیں تے حال سنائے نے انہیں ابو جال خوش مدہ تھی نہا کیونکہ بدبخت دہا ابو جال جادوگر رہے نبی صحیح دے پارے نعوذ باللہ یہ گل نہ سنو نبی صحیح معراج دا حال سنائے ابو جال بدبخت کو شیطان آئے کہ آج عجیب خبریں پیا دے دے آج تن لوگوں کو آکسوں بھی واقعی جادوگر رہے آدھے راتی رات کیا اسمانے دے پار سدرت المنتہا دے پار اللہ پاک نال ملاقات انبیاء دی امامت دوزخ دی مردر کشی وحیش دی سیر کر کے آدھے میں راتی رات واپس والا آیا اگر میرا بستر بھی کرنا آج عجیب خبر پیا لے دے آج لوگوں کو نسیس ہوں تو واقعی جادوگر سارے کافر کٹھے تھے ابو جال کو شیطان آ کے ون جرا نبی سیدہ بڑا جا رہے ان کو نے پوچھ گئے ابو بکر صدیق کے کول گئے ون کے پوچھ دا کھڑے کیا دا کھڑے آدھے ابا بکر میں دینے کے لیے گل پوچھنا ہے ایک شخص دے میں راتی رات آسمان دے پار سدرت المنتہا دے پار اللہ پاک نال ملاقات انبیاء دی امامت کر آیا دوزخ دی مندر کشی کر آیا وحیش دی سیر کر کے راتی رات واپس آیا اجر تک میرا بستر بھی گرما متائق نے پوچھنا ہے نہ ساتھ نہ دل دماغ تسلیم کرے دے یا کوئی نہ توجہ کر توجہ ابو بکر صدیق کا جواب سن قربان بنا ابو بکر صدیق کی ذہانتوں سنا ابو بکر صدیق فرمے میں اے ابو جالا پہلے میں کو اے دسا جو ایک خبر دے گا کون پہ سبحان اللہ سبحان اللہ ابو جال دا خیالہ شاید انکار کر لی سے آخر نبی صحیح نے یار جو ابو بکر صدیق نبوت دے ویلے دا نہیں بھی پکا یہ بچپن دا نبی صحیح دا یار بھی بچپن دا سننے بھی بچپن دا یار بھی ابو بکر صدیق کیا فرمائے ابو جالہ میں کوئی ناس یہ خبر کون دینا پہ ابو جال بدبخت دے ابا بکر تیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر بھی آنے میں ابو بکر صدیق کا جواب سنا ابو بکر صدیق فرمے میں ابو جالا اگر میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر بھی آنے میں صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی جو فرمے دے سچ فرمے دے ابو جال منی کھڑے 15ویں صدی والا کیل کال ودا کریں دے تو نمم میرا والد بزرگوار رحمت اللہ علیہ فرمیدہ ہو ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل بلنہا بن گئے ساری دنیا ابو بکر صدیق کو خلیفہ بلا فصل مننے ابو بکر صدیق خلیفہ پہلا کہ ساری دنیا ابو بکر صدیق کو خلیفہ نہ مننے ابو بکر صدیق خلیفہ پہلا ہون غفیل دی میاد گزر گئی ہے شوفے دی میاد گزر گئی ہے پٹیشن دی میاد گزر گئی ہے ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل بڑھنا ہوا بڑھ گئے نبی صحیح کو نندر آ گئی ہے گالی آتی کافر ابو جہل اینڈ کمپنی پھر دے پھران دے غار دے منہ دے آگے آپس دے اندر کافر کھڑے آدھے نہیں غار دے اندر دیکھو ہی تھائیوں سے نہیں تھائی موجود ہیں لیکن توجہ کر جلے محمد رسول اللہ تھے ابو بکر صدیق غار دے اندر داخل ہو گئے اللہ پاک نے مکڑی کو حکم کی دے آئی غار دے منہ دے جلا بنا دے اللہ پاک نے کبوتر نے حکم فرمائے انڈے اتار دے مسلمانوں جالا تیار ہو گئے کبوتر نے انڈے اتار دیتے تے کافر کیا کھڑے آتے اتھائی دیکھو اتھائی موجود ہیں بیا کافر آتے اگر کوئی غار دے اندر داخل تھیا ہو گیا اے جالا موجود نہ ہو گیا اے انڈے موجود نہ ہو گیا کافر دے آواز ابو بکر صدیق سنتا بیٹھے تے سن کے پریشان ہو
جب ابو بکر صدیق پریشان ہوئے اللہ دی رحمت وقت جو سے چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک نے جبرائیل نو فرمایا جبرائیل جلدی کر من غار دے اندر من میرے محبوب دا یار پریشان ہے میں نہیں پیادا اللہ دا قرآن فرمائے بے جبرائیل امین غار دے اندر آئے آکے اللہ پاک دا فرمان سونے کملی والے دی خدمت دے اندر پہنچائے میرا محبوبہ انہوں تسلی دے لا تحزن الا اللہ مانا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ یقول لصاحبہ سونا کملی والا ابو بکر صدیق کو ادھر پانی نہیں پینا روزانہ پروگرامیں دی وجہ تو کچھ گلے میرے تے اثر ہے خیر میں کوشش تو کرے گا بھی ہاں اللہ شکر تو سب دعا کرے سو بعد اللہ کرے چلتا رہا سی اللہ شکر انشاءاللہ سونا کملی والا ابو بکر صدیق کو تسلی بٹھا لے دے میرا یارہ پریشان نہ تھی اللہ پاک سارے نارے سبحان اللہ لیکن جب نبی سیدی نبا مبارک ابو بکر صدیق تے پائیے اب نبی سیدے ابو بکر صدیق بہت زیادہ پریشان ہے حضور سے فرمائے میرے جانا اتنا کیوں پریشان ہے عرض کرے نے یا رسول اللہ جب میں غار دے اندر پہلے آیا گورا موجودن کھڈا موجودن میں کرتا پھاڑ کے بند کر گیا ایک گور باقی بیٹھ گئی میں ادھر تے اپنا پیر نیچے بیٹھا ہوں موزی نکلے تے ڈنگ لا گئے کالا کافر نکلے ڈنگ نبی صحیح نے اپنی لب مبارک نبی صحیح دی ایڑی تے لئیے تے موزی دی ظاہر دا اثر ختم ہے ابو بکر صدیق کے بچھانے والا جوان ہے لیکن توجہ میرے والد بزرگوار نے 65 برس محمد رسول اللہ تے ابو بکر صدیق دی شان بیان کرنے دا نتیجہ کیا نکتے اور آج توسبی دا لب لگا ہوا نمک کئی موزی دے کٹے ہوئے کو پلا اللہ کی قسم 5 منٹ دے اندر موزی دی ظاہر دا اثر ختم ہو گئی ابو بکر صدیق بڑے شانے والا تھا مختصر کرنا ترائے نیت ترائے راتی واقعہ بڑا لمبا کھانا کتھو ہمہا یہ بڑا لمبا واقعہ نبی سے فرمایا میں نے جا رہا مدینہ منورہ چلنے نبی سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے چند صحابہ نبی سے استقبال کھڑے کرنا کیا خوش قسمت لوگ ہو سن استقبال کرنے والے انہیں مناہبی انصار سبحان اللہ نبی صحیح نے استقبال کرنے والے نا انصار کہ جنہیں نبی صحیح نے کٹھے ہجرت کر گئے نو مہاجر مدہ خیر پور دے مہاجر سمجھی بڑھ رہا میں یہ بھی مہاجر انسو دے ہجرت کر کے آئیں لیکن جنہیں دا قرآن ہی ذکر ہے او نبی صحیح نے کٹھے ہجرت کرنے والے کافر ناکام ہو گئے لیکن توجہ کر دین میں نہیں آیا کافر گئے ابو جال گئے تیاری کرنے رہ گئے تیاری تھوڑا جی عرصہ گزرے وقت مدینہ منورہ دے قریب آ گئے وقت کتنے 3000 کافر ہے 3000 پہلے کتنے آنے پہلے 180 پکینا دے ہی میں نا سبحان اللہ 3000 کافر نبی سے کو خبر پہنچیے نبی سے اپنی جماعت صحابہ کو بلائے آئے میرے صحابہ آئے میری جماعت کافر جنگ دے ارادے نال آ گئے تو ابھی کیا رہے کیا مچھڑا ہے کیا کرنا چاہیے صحابہ عرض کریں یا رسول اللہ سانو تجھا حکم فرماؤ اسا تھوڑے فرمان تے جان قربان کرنے واسطے تیار ہے اسا مال قربان کرنے واسطے تیار ہے اسا بیوی بچے قربان کرنے واسطے تیار ہے مسلمانوں صحابہ نے زبانی اقرار نہیں کیتا صحابہ نے نبی صحیح نے فرمان تے سب کچھ قربان کر چھوڑے اللہ پاک نے قرآن دے اندر فرما چھوڑے دنیا والے لوگوں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یا اللہ مہاجر تھے انصار وطن کیوں چھوڑی بیندل مال کیوں چھوڑی بیندل جائیدادہ کیوں چھوڑی بیندل اللہ کا قرآن فرمائے دے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا او اللہ
دا فضل تے رضا ودے تلاش کرن اگو اللہ دا قرآن نبی دی جماعت دے بارے بیا فرمائے دی وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ او تو خدا دے رسول دے حامین اگو اللہ دا قرآن نبی دی جماعت دے بارے بیا فرمائے دی اولئک هم الصادقون او سچے لوگانی سبحان اللہ سبحان اللہ آج لوگ پوچھتے وطن صحابہ کون بات کئی میرے بندے گلجیت کرنا کرنن یار مولوی جو آنن صحابہ دا ذکر کرنن صحابہ کون نبی دی جماعت کہہ رہی ہے او علیم الخبیر ذات ہے او کو پتہ ایک وقت آسی لوگ سوال کرے سن صحابہ کون محمد رسول اللہ دی جماعت کون ہے اللہ پاک نے فرمائے دنیا والے لوگوں میرے محبوب محمد رسول اللہ دی جماعت کا کئی مولوی کرنا پوچھو کئی پیر کرنا پوچھو کئی کتب کرنا پوچھو کئی ابدال کرنا پوچھو میں خدا کرنا پوچھو میں خدا تو نے خود فرماوا یا اللہ تسا فرماؤ اللہ پاک نے فرمایا دنیا والے لوگوں میں خدا نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر آج نہیں 1400 سال پہلے فرما چھوڑے میرے محبوب محمد رسول اللہ دی جماعت والے کون لوگ آئے اللہ دا قرآن تو فرما اللہ دا قرآن فرمے بے ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم والنبی سیدی جماعت والے لوگ جنہاں دے دلی دے اندر اللہ پاک نے ایمان کو مزین کر چھوڑے اگر اللہ دا قرآن صحابہ دے بارے بھی فرمے دی وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان انہیں کو کفر کرنے نفرت آئی انہیں کو گناہ کرنے نفرت آئی انہیں کو فسق و فجور کرنے نفرت آئی اگر اللہ دا قرآن فرمے دی نبی دی جماعت دے بارے فرمے دی اولئک هم الراشدون سبحان اللہ سبحان اللہ او سیدھے راہ تے چلن والے لوگ سبحان اللہ قرآن ہے قرآن تو صحابہ کیا عرض کی دے یا رسول اللہ حکم کرو حکم نبی صحیح نے جڑے اپنی جماعت صحابہ دے جذبے کو ڈٹھے ایمانی غیرت کو ڈٹھے نبی صحیح نے اعلان فرمائے میں محمد رسول اللہ انہیں کافر نال جہاد کرے سا اسلام دا دفاع کرے نبی صحیح میں مختصر کرا تیاری کر کے روانے پہ تھی نن جلے جماعت دی گنتی کی دن 313 لشکر تیار تھے کتنا 313 بچے موجود بوڑھے گئے تیاری کر کے روانہ ہو گئے جلے نبی صحیح میدان جنگ دے اندر پہنچن میدان جنگ دا نامی بدر دا مقام جلے نبی صحیح بدر دے مقام دے پہنچن سجدہ ریت ہو کے دعا پہ منگتن انشاءاللہ میں تجھے دین کی خاطر اپنی قلیل جماعت لے آیا کامیابی عطا فرما یا اللہ اگر میں محمد رسول اللہ نو شکست ہو گئی انہیں کافر نو فتح ہو گئی میری جماعت نو شکست ہو گئی کافر کامیاب ہو گئے تیرے نا چمڑ والا تھے تیرے دین دے نا چمڑ والا زمین تے کوئی نہیں راونا یا اللہ کامیابی عطا فرما اللہ پاک نے جواب دے اندر فرمائے میرا محبوبہ اگر میں گھر بھی مدد مانگ دی تو میں خدا آسمان تو 3000 فرشتہ بھی بھیجے گا 3000 اگو اللہ پاک نے فرمائے میرا محبوبہ اگر تھوڑی جی انتظار کرے تو بعد میں 5000 فرشتہ بھی بھیجے گا سبحان اللہ کتنے ہیں سبحان اللہ 8000 فرشتہ اترے لیکن وہ علیم الخبیر ذات ہے وہ کو کیا فرمائے وہ کو پتہ ایک دورہ سی لوگ آکسن ایک جنگ صحابہ نبی صحیح نے تو نہیں لڑی تو فرشتے آئے ہاں اللہ پاک نے کو فرمائے میرا محبوب آئے فرشتے تھوڑے اطمینان قلب واسطے آئین جنگ تسا لڑنی ہے تے تیری جماعت میں لڑنی ہے مسلمانوں جنگ نبی صحیح لڑیے نبی صحیح دی جماعت لڑیے بڑے بڑے کافر جہنم رسید ہو گئے ابو جال مریض گئے اتبا مریض گئے شیبہ مریض گئے اتیبہ مریض گئے میدان جنگ چھوڑ گئے شکست کھا کے لگے گئے مالے غنیمت بھی چھوڑ گئے اللہ پاک نے مسلمانوں نے فتح عطا فرمائیے محمد رسول اللہ دی بادشاہی اونی بھار کرنے رکھ کے تے آج تک پوری دنیا دوتے غالب آئیے
آئیے کوئی نہ بے شک دعا کرو اللہ پاک سکو دین دی سمجھ عطا کرے اللہ آمین اس تو بعد سکو دین اسلام دے صحیح معنی چلن دی توفیق عطا فرماوے زندگی باقی ملاقات باقی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین میں 2 منٹ تو آرے کرو کھنسا محترم صاحب کی اجازت دینال